اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس وقت ہم کوئی دعا مانگتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس دعا میں ہم اپنے خدا سے کیا وعدہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹ اسی طرح سے جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، خدا کے گھر کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ وہاں پہ ہم وعدہ کیا کر کے آتے ہیں؟ اب اگر ہم بات کرتے ہیں قربانی کے وقت جو ہم دعا مانگتے ہیں، جو دعا پڑھتے ہیں، اس پہ اگر ہم غور کریں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، خدا کے عبد ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم فقط اپنے خدا کا حکم ماننے والے ہیں اور کسی کا حکم ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اقرار کرتے ہیں اپنی زبان سے، کہتے کیا ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا صلاتی، ہر قربانی کرنے والا یہ کہتا ہے کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ غور کیجئے گا اس چیز پہ کہ قربانی کرتے وقت اپنی زبان سے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہتے کیا ہیں؟ انا صلاتی، یقیناً میری نماز، یعنی ہماری نماز جو ہے کس کے لیے ہے؟ رب العالمین، عالمین کے رب کے لیے ہے۔ آپ نے غور کیا واقعی جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں کسی کے دکھانے کے لیے تو نہیں پڑھتے، یا کسی مسجد میں جاتے ہیں تو کسی سردار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا کسی مولوی صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو نہیں جاتے کہ فلاں مولوی صاحب یہ کہے گا کہ یہ اس ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، یا کوئی خاندان اس کو راضی کرنے کے لیے آپ مسجد میں تو نہیں جاتے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کی نہ تو قربانی، کیونکہ قربانی کے وقت آپ نے اپنے خدا سے ایک وعدہ کیا ہے کہ میری نماز فقط خدا کے لیے ہے، کسی انسان کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے، کسی انسان کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی سردار کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ نوسوں کی، جو مناسک ہیں ہمارے دین کے، شریعت کے، یہ سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ خدا کے لیے۔ واقعی آپ اس چیز پہ قائم ہیں کہ آپ کے جتنے مناسک بھی ہیں شریعت کے مطابق وہ آپ خدا کے لیے کرتے ہیں؟ تمام مناسک کی ادائیگی فقط خدا کے لیے ہے یا کسی اور کی خوشنودی اس میں شامل ہے؟ غور کیجئے گا، کیونکہ ہر سال ہم قربانی تو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری قربانی کا خون اور گوشت تمہارے رب کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو متقی کی نماز بھی وہ ہوتی ہے جو اپنے خدا کے لیے ہوتی ہے، اس کے مناسک بھی وہی ہوتے ہیں جو اپنے خدا کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں و محیایا، اور ہماری حیاتی، پوری زندگی ہماری حیات کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے، عالمین کے رب کے لیے۔ کیا ہم اپنی خواہشات کو خدا کی مرضی کے اگینسٹ کہیں پہ استعمال تو نہیں کرتے؟ کیا واقعی ہماری زندگی جو ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ محیایا، اور ہماری حیات جو ہے کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے، تو واقعی کیا ہماری زندگی کی ہر ایک سانس ہمارے خدا کے لیے ہے؟ کیونکہ یہ قربانی جو ہے ہماری تربیت کے لیے ہوتی ہے، ہمیں کچھ بتانے کے لیے ہوتی ہے، ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے یہ۔ تو زندگی کا ہر ایک پہلو آپ دیکھیں، آپ کی نظروں کا اٹھنا کیا واقعی خدا کے لیے ہے؟ ہمارے سماعتیں کیا واقعی خدا کے لیے ہیں؟ ہماری زبانیں کیا واقعی خدا کے لیے ہیں؟ ہمارا سونا کیا واقعی خدا کے لیے ہے؟ ہمارا اٹھنا کیا واقعی خدا کے لیے ہے؟
ہمارا رزق کمانا کیا واقعی خدا کے لیے ہے، خدا کی رضا کے لیے ہے؟ اگر ہم کہیں پہ بھی حرام کماتے ہیں تو سمجھ جائیں ہم قربانی کے وقت خدا کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ہماری قربانی میں 1 روپیہ بھی حرام کا ہے تو قربانی کے وقت ہمارے اوپر رحمتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے قربانی سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کی زبان سے یہ کہلواتے ہیں کہ بتاؤ مجھے، کیا واقعی تمہاری زندگی تمہارے رب کے لیے ہے؟ اگر تمہاری زندگی خدا کے رب کے لیے، اپنے خدا کے لیے ہے، تو پھر یہ تمہاری قربانی بھی قبول ہے، تم سچے ہو، پھر خدا کی رحمت میں ہو۔ اگر یہ قربانی اس میں حرام کا، رشوت کا پیسہ ملا ہوا ہے، کسی کا حق آپ نے اس میں ڈالا ہوا ہے، سمجھ جاؤ پھر خدا کی طرف سے لعنت برس رہی ہوتی ہے، کیونکہ تم خدا کے سامنے اقرار کر رہے ہو کہ میری یہ قربانی بھی اپنے خدا کے لیے ہے، میری ساری زندگی میرے خدا کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر حرام کا جانور لیا ہے آپ نے تو آپ خدا کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹے پہ خدا کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت اللہ ہے علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے باقی جتنے معاملات ہیں، کیا واقعی ہمارے خدا کے لیے ہیں؟ غور ضرور کیجئے گا، اپنے ہر رشتے پہ غور ضرور کیجئے گا، اپنے ہر معاملے پہ غور ضرور کیجئے گا، کیا واقعی قربانی کے وقت کل جو آپ نے خدا کی بارگاہ میں ایک وعدہ کیا تھا، ایک بات کی تھی کہ میری ساری زندگی میرے خدا کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے، کیا واقعی آپ نے اپنی زندگی کو وقف کیا بھی ہے، اپنی خواہشات کو قربان کیا بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قربانی ایک سمبل ہے اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا، اور یہ سمبل انتہائی آسان ہے کہ آپ کو جانور ذبح کرنا پڑ گیا، ادروائز خدا آپ سے تمہاری جان کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا، آپ کی اولاد کے بارے میں کہہ سکتا تھا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم خدا کے سامنے جو وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں، سچ کہہ رہے ہوتے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہماری موت بھی رب العالمین کے لیے ہے۔ تو غور کیجئے گا، کیا ہم اپنے خدا کے لیے ہی موت کو گلے سے لگاتے ہیں، یا اور مقاصد کی خاطر موت کو گلے سے لگا لیتے ہیں؟ ہر ایک پوائنٹ جو ہم دعا کے وقت خدا کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم اس میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اس پہ غور ضرور کیجئے گا، کیونکہ یہ تربیت کا مقام ہے، شعور کا مقام ہے، عقیدت کا مقام ہے، عبادت کا مقام ہے۔ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، اور جو کوتاہیاں ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے، تاکہ خالصتاً ہماری زندگی ہمارے پروردگار کے لیے ہی گزرے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر دل آزاری ہوئی ہو کسی حوالے سے تو معذرت خواہ، دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ کے امان میں دونوں جہانوں میں رہیں، خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔